السلام علیکم، جہاں رمضان میں خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو 365 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں پہلی رمضان سے لے کر ابھی تک، اور اب تو بس 2-3 روزے ہی باقی رہ گئے ہیں، تو عبادات کا سلسلہ تو جاری۔ اب یہ جو ابھی دن آ رہے ہیں، یعنی رمضان المبارک کی جو روزے ہیں، اس میں خاص طور پر خصوصی عبادات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں لوگ ٹائم مینج کرتے ہیں اور اپنی عید کی خریداری بھی کرنی ہے، عید پہ سب نے اچھا بھی دکھنا ہے، بچوں کی خریداری کرنی ہے، مردوں کو اپنی کچھ خریداری کرنی ہے، جو کچھ پیسے تھوڑے بہت بچتے ہیں خواتین کی خریداری کے بعد تو وہ بھی ہونے ہیں، اور بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا کیا پکنا ہے، یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مینیو کیا ہوگا پہلے دن کہیں جا رہے ہیں یا کچھ گیسٹ آپ کے آ رہے ہیں، آپ دوسرے دن جا رہے ہیں تو مینیو کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عید کی خوشیاں، اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں، بچے پوچھتے رہتے ہیں کہ ماما یا اپنے پاپا سے کہ عید کب آئے گی، تو بتاتے ہیں ان کو بڑے کہ بھئی عید ابھی آنے والی ہے نا، بس 2-3 دن رہ گئے، تو بس اب واقعی 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ پھر رویت ہلال کمیٹی کا بھی ایک وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سا ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو یہ سارے معاملات دیکھیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ زویب حسن اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے، بھائی نادیہ کہاں غائب ہیں؟ کیونکہ نادیہ کے ساتھ جب چٹ چیٹ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، تو بات سے بات نکل آتی ہے اور بڑی مزے کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ نادیہ کو آپ کو ظاہر معلوم ہے 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ طبیعت ان کی خراب تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آ رہی تھی کیونکہ ذمہ داریاں ہیں، آپ سے ملاقات بھی انہیں کرنی ہے، مزے کی باتیں کرنی ہے۔ لیکن آج ذرا انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا سا بریک لینا ہی پڑ گیا ان کو، کیونکہ ذرا مشکل ہو گیا ان کا آنا، تو یہ کہ جلدی سے صحتیاب ہو نادیہ، عید پہ آپ ایسا نہ ہو کہ کہیں جا نہیں رہی جی بخار ہو رہا ہے ایسا، تو ہم نے کہا تھوڑا سا ریسٹ کر لیں تاکہ پھر عید کے شوز بھی ہم نے ریکارڈ کرنے ہیں، تو وہ بھی ہمیں کل سے انشاءاللہ جوائن کر لیں گی۔ اچھا، آج کے شو میں کیا کچھ ہے ہمارے پاس، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں، کچھ آپ کو خبریں بھی دینی ہیں اور ان پر تبصرے بھی کرنے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یعنی پہلی بیوی کو یہ جو حق دیا گیا تھا کہ اگر ایک مرد دوسری شادی کرے اور پہلی بیوی کو اس سے متعلق بتائے نہ، انفارم نہ کرے، تو یہ حق پہلی بیوی کا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اپنے شوہر سے۔ تو اب جناب اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حق عورت کو دیا گیا پہلی بیوی کو کہ وہ فسخ نکاح کر سکتی ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے میرے خاوند نے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کہتا ہے کہ یہ حق اس کا نہیں ہے اسلامی شریعت کے مطابق۔ تو اس پر بات ہوگی اور ہم یہ جانیں گے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم جانیں گے اس سے متعلق۔ اچھا، پھر ہم اوورسیز پاکستانی سے بھی ملاقات کریں گے کیونکہ ان کی بھی عید کی تیاریاں جاری ہیں، کیسے دن گزارتے ہیں اپنے اور کیا پروفیشن، یہ بڑا آپ انجوائے کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے ملاقات، وہ بھی بات ہوگی۔ اور پھر ہم جناب بات کریں گے ڈائریکٹ مارکیٹ سے احوال جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بہت آپ پسند کر رہے ہیں سیگمنٹس کو۔ کراچی سے بھی ہم بتاتے ہیں کہ بھائی کس مارکیٹ میں کیا رش ہو رہا ہے، کیسی خریداری ہو رہی ہے، کیا فیشن چل رہا ہے، کتنے پیسے لے کر لوگ آ رہے ہیں، لاہور اور کراچی کا احوال اس طرح ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جناب بات ہوگی کچھ تعلیم سے متعلق، ایجوکیشن سے متعلق۔ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، سندھ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی گریس مارکس ملیں گے 11ویں جماعت، کیونکہ بڑا رزلٹ خراب آیا تھا تو گریس مارکس دینے کا کچھ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن لوگ جو اسٹرگل کر رہے بچے یا جن کو مارکس کم ملے ہیں تو ان کو وہ مارکس دے دیے جائیں گے۔ اور پھر انتہائی قابل احترام گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈائریکٹر جنرل کلچر سینٹر ایران سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اسٹوڈیو میں آئے ڈاکٹر طالبی، پاک ایران دوستی کی بات ہوگی، کلچر ہارمنی کی بات ہوگی، انٹیگریشن کی بات ہوگی، تو یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہونے والا ہے۔ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر طالبی صاحب بالکل شو کے آخری حصے میں۔ تو شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہی آپ کو خبر دیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو فسخ نکاح کا حق دینا غیر اسلامی قرار دیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا عدالتی فیصلہ جو پہلی بیوی کو یہ حق دے شریعت کی نظر میں یہ درست نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا یا دیگر متعدی امراض کو بطور اختیاری نکاح نامے کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک الگ بالکل ایشو ہے کہ ظاہر ہے اس سے متعلق آپ یہ بیک شو کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق بھی ہے کہ کون سی معاملات ہیں، لیکن جہاں تک پہلی اور دوسری شادی کے معاملات ہیں اس پر واضح طور پر یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف ہے۔ تو اس پر ہم جانیں گے جناب سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قبلہ ایاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ پہلے کیا قانون تھا اور یہ کیا فیصلہ آیا تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کا موقف کیا ہے اس پر؟
بالکل. قانون تو ہمارا جو 1961 فیملی لاز آرڈیننس ہے اس میں تو یہی ہے کہ دوسری بیوی کے لیے اجازت آپ نے لینی ہوگی یونین کونسل کے ذریعے پہلی بیوی سے. ٹھیک ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ایک کیس آیا تھا, شاید عدالتی فیصلہ ہے, اور اسلامی نظریاتی کونسل نے یہی رائے دی کہ اس قسم کے فیصلے یا یہ قانون یہ شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مجھے بتائیں یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یو سی کے ذریعے پہلے اجازت لینی ہے, تو اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو 1961 کے فیملی لاز آرڈیننس کا حصہ ہے جی, جو صدر ایوب صاحب کے دور کا بنا ہوا قانون ہے اور یہی چل رہا ہے. اور یہ ابھی لگتا ایسا ہے کہ اس کیس کا شاید پشاور کا, جس میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کے خلاف پھر اپیل آ گئی, سپریم کورٹ نے پھر یہ فیصلہ دوبارہ لوور کورٹ کو بھیج دیا ہے. اور یہی فیصلہ یعنی دیا ہائی کورٹ نے کہ اجازت لینا لازمی ہے اور وہ حق مل جائے گا. بالکل بالکل بالکل. قانون کے مطابق تو یہی ہے نا, قانون یہی ہے کہ قانون کے مطابق تو اجازت لینی پڑتی. نہیں تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اس سے پہلے کیوں یہ معاملہ نہیں اٹھا کر؟ جی بالکل, اسلامی نظریاتی کونسل نے کلیئر کر دیا ہے کہ شریعت میں اس کی ضرورت نہیں. اچھا, یعنی بغیر اجازت کے دوسری شادی یا تیسری شادی مرد کر سکتا ہے؟ جی جی. اور اگر اس بیسس پہ, یعنی اس کی ہم مزید وضاحت کریں کہ اگر اس بیسس پہ کوئی عورت جاتی ہے یعنی عدالت میں ہی چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے اجازت نہیں لی, صرف یہی گراؤنڈز ہیں, اس کی بنا پر مجھے خلا لینی ہے, تو یہ خلا نہیں دی جا سکتی اس کو؟ قانون کے مطابق تو عدالت کا فیصلہ یہی ہوگا, کیونکہ قانون ہمارے ہاں جس طرح میں نے گزارش کی کہ فیملی لاز آرڈیننس موجود ہے 1961 کا صدر ایوب صاحب کے دور کا, لیکن یہ قانون شریعت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں, تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قانون میں ترمیم کی جائے. تو مجھے بتائیں کہ ابھی یہ نوٹس میں آیا, اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے اس پر کوئی بات نہیں کی, جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو پہلے سے ہی ہمارا قانون چلتا آ رہا ہے نا, تو اس کو تبدیل کرنے کی آپ کی طرف سے؟ جی, اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ پرانی سفارش بھی ہے, لیکن اب ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے تو یہ عدالتی فیصلے پہ ان کی رائے آ گئی. صحیح ہے. اچھا, اور اگر یعنی عورت خلا چاہتی ہے تو اس کے گراؤنڈز اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کو وہ حق نہیں دے رہا؟ گراؤنڈز ہیں تو کہانے بیان کیے ہیں, مثلا اگر خاوند نامرد ہے یا خاوند ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو ایک گنجائش نکل آتی ہے اور وہ پھر یہ خلے کا عمل ہو سکتا ہے. ہاں, یعنی ادر دین دیٹ کہ وہ اگر یہ آرگومنٹ کرے تو اگر مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے عدالت میں تو اس کو یہ مل جائے گا خلا کا حق, لیکن پھر اسلامی طور پر اسے یا شریعت کے طور پہ کیسے دیکھا جائے گا؟ شریعت کے طور پہ تو اس کی گنجائش ہے نا, نامرد ہونے کی صورت میں. نہیں, نامرد کی نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں یہ والا یہ معاملہ کہ وہ یہ کہتی ہے اور عدالت کہتی ہے نا, شریعت کلیئر ہے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو شریعت کے مطابق چلیں گے یا قانون کے مطابق؟ دیکھیں نا, یہ تو بڑی عجیب سی ڈائیکوٹمی سی ہو گئی نا کہ ایک خاتون جو کہ مسلمان ہے اور وہ عدالت جا کے رجوع کرتی ہے, عدالت اس کو حق دے دیتی ہے, وہ خلا لے لیتی ہے, لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ اس بیسس پہ خلا نہیں ہو سکتی, تو وہ کہاں رہ گیا وہ کیس؟ پیچیدہ مسئلہ ہے, اس لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا اصرار رہا ہے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے یا اس میں مناسب ترمیم کی جائے. لیکن اگر قبلہ صاحب اگر اس کی دیکھیں ول تو یہی ہے نا کہ اگر اس کے پیچھے ول دیکھی جائے, چاہے اس نے گراؤنڈز کچھ بھی بنائے ہیں کہ بھائی اس نے دوسری شادی کر لی مجھ سے پوچھے بغیر, لیکن وہ دل سے یہ کہہ رہی ہے کہ اب میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو ول تو اس کی آ گئی نا, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں رہ سکتی. ول آ گئی ہے, اس وجہ سے تو عدالت نے وہ بھی دیا ہے. نہیں تو اس وجہ سے شریعت کیوں نہیں دے رہی اس کو آپ؟ اور شریعت میں تو ظاہر ہے کہ شریعت میں کچھ حدود ہیں, ان حدود میں عورت خلا لے سکتی ہے, ان حدود کے علاوہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دوسری بیوی کی وجہ سے وہ یہ کہہ دے. اور مجھے بتائیں کہ شریعت میں اگر اس بنیاد پہ کوئی کانفرنٹیشن شروع ہو جاتی ہے, بہت اچھے رہ رہے ہیں دونوں میاں بیوی, لیکن کیا ہوا کہ مرد نے شادی کر لی دوسری, پھر عورت کے دل میں کدورت آ گئی اور نفرت آ گئی, اور وہ آہستہ آہستہ نفرت بنتے بنتے لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں, اور پھر اگر وہ عورت جاتی ہے اور اس کے پیچھے روٹ کاز یہی نکلتا ہے, پھر شریعت کیا کہتی ہے؟
نہیں، وہ تو اگر واقعی مرد نے زیادتی کی ہے تو پھر عدالت یہ کر سکتی ہے کہ نکاح فسخ کر دے، اس کی گنجائش موجود. اچھا، یعنی اس کو لے کر اگر عورت یعنی پھر بے دلی سے رہنے لگے مرد کے ساتھ تو آبویسلی وہ مرد کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گی، معاملات بگڑتے جائیں گے اور پھر ایسے بگڑیں گے کہ پھر مزید بھی اس میں وجوہات سامنے آتی رہیں گی. وہ وجوہات اگر آ جائیں، حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ مرد کی مثلاً ان کے درمیان مسلسل ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہو تو پھر تو عدالت اور شریعت دونوں اجازت دیتے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ معاملہ اس طرح چلے گا. اچھا، تھیلیسیمیا سے متعلق بھی آپ نے یعنی یہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا اور متعدی امراض ہیں ان کا ٹیسٹ کرانا نکاح سے پہلے، یہ اس کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا موقف ہے؟ یہ تو کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ اب نئی تحقیقات جو آئی ہیں اس میں اس بات کا امکان ہے کہ وقت سے پہلے آپ کی میڈیکل طبی رائے آ جائے. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اس کی سفارش کر دی اور ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے، مسلمان ملکوں میں. تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا. ہماری ثقافت اب تک اس راستے پہ حائل ہے، تو میرے خیال میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی اچھی سفارش ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ آئینی قوانین میں اس کا اضافہ ہو جائے. اچھا قبلہ صاحب، کیونکہ وہ والا جو پہلا معاملہ ہے نا طلاق، اور اس کا یہ بڑا ظاہر سینسیٹیو بھی معاملہ ہے، اور اس میں تو دیکھیں نا کہ آپ جس کے نکاح میں ہیں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو باقاعدہ طور پر جائز ہے، لیکن اگر کسی بھی صورت شریعت کچھ اور بیان کر رہی ہے اور اس کے باوجود آپ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے تو اس کی بڑی ظاہر نتائج بھی اس کے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جب کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہہ رہی ہے، عدالت قانون کچھ کہہ رہا ہے، تو اگر جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی عورت عدالت سے جا کے ریلیف لے لیتی ہے اور اس سے خلا لے لیتی ہے، لیکن مرد یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ رہوں گا بھی اور ہم ظاہر روم بھی شیئر کریں گے، سب چیز ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، شریعت نے ہمیں الگ نہیں کیا، خلا نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ کیسے معاملہ چلے گا؟ پھر مرد کی چلے گی؟ جی، مولانا تقی عثمانی نے اس کی یہ گنجائش نکالی ہے کہ اس کو خلا تو نہ سمجھا جائے، لیکن عدالت اگر اس کو نکاح فسخ کرنے کا کہے تو نکاح فسخ کرنے کی گنجائش جو ہے وہ دے دی جائے. یعنی کوئی اگر میں بڑا کلیئر پوچھتا ہوں، اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں فزیکل رشتہ نہیں رکھنا چاہتی ابھی تک فور ناؤ آن، یعنی جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا، تو یہ عورت کا حق ہے کہ مرد کو کہے کہ نہیں بھائی ابھی یہ نہیں ہو سکتا جب تک معاملہ سیٹل نہ ہو جائے؟ بالکل، عدالت نے یہ شریعت میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے اور کچھ دیگر علماء نے تو یہی کہا ہے کہ اگر عدالت فیصلہ کر لے تو اس کے بعد چونکہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً کیا عورت اس کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں، اسی طریقے سے میراث کے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. تو مولانا تقی عثمانی صاحب کے دارالعلوم نے جو وہاں اور اگر اس کانفرنٹیشن کے دوران قبلہ صاحب، اگر اس کانفرنٹیشن کے دوران مرد اپنا اختیار استعمال کرے اور پھر اولاد بھی ہو جائے تو اس اولاد کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اب یہ ظاہر ہے کہ بہت جزوی مسائل ہیں. ان جزوی مسائل کے لیے پھر ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل یا اور کوئی جو ہماری بہت ہی مؤثر دارالفتہ ہے اس میں جانا پڑے گا. صحیح ہے، کلیئرٹی یعنی اس میں چاہیے، لیکن بہرحال یہ آپ کا موقف واضح، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو یعنی عدالتی معاملات کو اور شریعت کے معاملات کو ایک ہی الائن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. بہت شکریہ قبلہ یا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو جناب یہ دیکھیں یہ مسئلے مسائل ہیں، اس سے متعلق واضح طور پر اسلامی نظریاتی کونسل نے کہہ دیا ہے عدالت کے معاملات کچھ اور ہیں، قانونی معاملات کچھ اور ہیں، اس پہ وضاحت درکار ہے. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں جہان رمضان میں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اوورسیز پاکستانی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو کہ پاکستان سے تو دور ہیں لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے رہتے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. جہان رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب جو ہم سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا، جب سے ہم نے یہ رائزن شائن کا آغاز کیا نا تب سے ہم نے اوورسیز پاکستانیز کا یہ سیگمنٹ کیا ہے،
اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم ویسے تو سوالات ان سے ہوتے ہی ہیں اوورسیز پاکستانی سے کہ کیا کر رہے ہیں, کیسے دن گزارتے ہیں, سوشلائز کرتے ہیں نہیں کرتے, سوشل میڈیا پر ہیں یا نہیں ہیں, بلاگر ہیں یا پھر آپ اسپریچول ہیلر ہیں, کچھ لوگ کریئر کاؤنسلر ہیں. یہ تو خیر بات ہوتی رہتی ہے, لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب بھی ہم پاکستان کی ان سے بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان آنا کب ہوتا ہے آپ کا اور پاکستان کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس وقت وہ بات کرتے ہوئے اس بات کا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی ہوتی ہے, کچھ آنسو بھی ہوتے ہیں کچھ کی آنکھوں میں جو بہت عرصے سے پاکستان نہیں آئے ہوئے ہوتے, عید پہ مس کرتے ہیں, بقرعید پہ مس کرتے ہیں, تہواروں پہ مس کرتے ہیں, اپنی وہ گلیاں, وہ اپنے محلے, وہ اپنے بازار مس کرتے ہیں, کھانے اپنے مس کرتے ہیں, اپنے مسالے مس کرتے ہیں. تو یہ باتیں کرتے ہوئے بڑا ایک ظاہر ایک ٹچی سا ہو جاتا ہے معاملہ. تو ہمیں خیر یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے ان کے دل پاکستان کے لیے واقعی دھڑکتے ہیں, ابھی تک دھڑکتے ہیں, اور جب بھی پاکستان کے بارے میں کوئی خبر وہ دیکھتے ہیں کنسرن ہو جاتے ہیں, کوئی اچھی خبر دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, پاکستان میچ جیتتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اب چاہے وہ یو کے میں رہ رہے ہوں یا پھر کسی اور ملک میں رہ رہے ہوں, جیسے یو ایس میں بہت سارے رہنے والے لوگ ہیں. اب پاکستان کا یو ایس ایک میچ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, یو ایس نے ہرا دیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, حالانکہ وہ یو ایس نیشنل بھی تھے. تو وہ جو دھرتی سے اور آپ کی مٹی سے جو آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی توڑ نہیں سکتا. جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں, رچے بسے ہیں, وہاں کے موسم آپ کو یاد ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ اوورسیز پاکستانی سے بات کرتے ہوئے اس سے ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. تو اس وقت ہمیں یو کے سے جوائن کیا تسلیم خان صاحبہ نے, جو کہ کینسر سروائیور بھی ہیں. تسلیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پہلے تو اپنی ذرا اس جرنی کے بارے میں بتائیے کہ کب آپ کو کینسر ہوا, ڈائگنوز ہوا, پھر جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کیسے ہمت بندھائی اور اب آپ ماشاءاللہ ایک ہیلدی لائف گزار رہی ہیں. السلام علیکم. فرسٹ آف آل سوری میری آواز تھوڑی وہ آج ہے, مجھے فلو ہوا ہے. کوئی بات نہیں. تو بیسیکلی لاسٹ نادیہ خان کو بھی فلو ہوا ہے نا, نادیہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی اسی لیے کہ ان کو بھی فلو ہوا اور پھر فیور ہو گیا. تو وہ کیا نام ہے کہ لاسٹ ایئر مجھے ایک چھوٹا سا لمپ ہوا نا بریسٹ میں, جی جی, تو وہاں سے مجھے فیل ہوا کہ بخار ہونا شروع ہو گیا ساتھ میں تھوڑا تھوڑا. تو میں نے چیک اپ کرایا جی پی سے, جی پی نے مجھے فارورڈ کیا ہاسپٹل والوں نے مجھے ڈائگنوز کیا کہ کینسر ہے, ایک چھوٹا سا لمپ ہے, ہم آپریٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے مور ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ نہیں, وہ تو پھیلی ہوئی ہے, کینسر بہت زیادہ پھیل گئی ہے. پہلے مجھے اسٹیج 2 بتایا گیا تھا, اور پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میں کیسے اپنی فیملی کو بتاؤں, کیا کہوں اپنی فیملی کو کہ میں اکیلی بیٹی ہوں نا. تو پھر مجھے یہ ڈر تھا کہ میرے بھائی اور میری امی بہت پریشان ہوں گے, وہ ایک ایج میں ایسی میں ہیں کہ بہت پریشان ہوں گے. تو میں نے کسی کو نہیں بتایا جب تک مجھے ڈائگنوز ہوا تھا یہ لاسٹ ایئر جنوری میں. تو میں نے جا کے مئی میں جب میرا آپریشن ہونے والا تھا, مسٹیکٹمی ہونے والی تھی, میں نے تب جا کے سب کو بتایا کہ ہاں کل میرا آپریشن ہے اور یہ وہ. تو ماشاءاللہ سے اس لیے نا کہ ہماری کمیونٹی میں اویئرنیس نہیں ہے بہت زیادہ کینسر, تو اس لیے وہ ڈاکٹرز نے بھی مجھے کہا کہ آپ لوگ جو ساؤتھ ایشین لیڈیز ہیں نا, تو آپ اویئرنیس نہیں پھیلاتے, آپ بتاتے نہیں ہو ایک دوسرے کو کہانی, آپ کو بتانا چاہیے. دیکھیں یہاں تو بالکل, اور یہاں تو دیکھیں رواج ہی نہیں ہے نا ٹیسٹ کرانے کا. وہاں تو ہم دیکھتے ہیں یورپ میں آپ کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر 6 مہینے بعد, کوئی ڈیفیشنسی ہے آپ کو نہیں ہے. لیکن یہاں تو ٹھیک ہے, یہاں اس لیے بھی نہیں ہے رواج کہ پیسے ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس زیادہ کہ وہ علاج پر خرچ کریں. ہاں, تو بعد میں نے پاکستان میں بھی نوٹس کیا کہ بہت پیسے لیتے ہیں وہ چیک اپ. یہاں ہمارا NHS فری ہے, اور انہوں نے اتنی میری سپورٹ کی ہے نا NHS والوں نے کہ میں ان کی شکر گزار ہوں کہ آج میں جہاں پر بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں, اینڈ میری فیملی اور فرینڈز کی سپورٹ سے. تو مجھے بتائیں تسلیم صاحبہ, کیا کرتی کیا ہیں آپ؟ فوڈ بلاگر ہیں, کھانے پینے کا شوق بھی ہوگا جبھی آپ ظاہر اس طرف آئیں. جی, میں فوڈ کا بھی بہت زیادہ مجھے شوق ہے, مجھے ہر قسم کے کھانے پکانے بھی آتے ہیں اور کھلانے بھی آتے ہیں. مجھے بہت شوق ہوتا ہے کہ میں گھر میں بلاؤں اور سب کو کھانے کھلاؤں. اب 1 سال سے کچھ بھی نہیں کر رہی اس لیے کہ اوبویسلی ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے. اور میں اسکول میں ویسے ایک لائبریرین ہوں, سیکنڈری اسکول میں. اچھا, ہائی اسکول جسے کہتے ہیں. صحیح. تو لائبریری میں مجھے بتائیں بچے آتے, کیونکہ یہاں بھی کانسیپٹ لائبریری کا پہلے آپ کو یاد ہوگا, پاکستان میں تو ظاہر ہے 20-25 سال پہلے اور اس سے پہلے بھی چلے جائیں تو لائبریری کا بڑا ایک کردار ہوتا تھا, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے, بھری ہوئی تھی. تو وہاں کیسے ہے, پڑھتے ہیں بچے بکس وغیرہ؟ بکس اتنے نہیں اب بچے لیتے, کمپیوٹرز پر آتے ہیں, کمپیوٹرز کے لیے آتے ہیں صرف. ہم نے کمپیوٹرز بھی رکھے ہوئے نا لائبریری میں, تو پھر ان کے لیے ہوم ورک جو کرتے ہیں بچے, جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ماں باپ پک اپ کریں گے تھوڑے لیٹ, تو وہ آ جاتے ہیں لائبریری میں, ورنہ بہت کم ہے آج کل, تو بہت کم آتے ہیں بچے.
بالکل بالکل. اور جیسے ہم کھانے پینے کی بات کر رہے تھے تو کیا چیز کون سی ڈشز ہیں ایسی جو آپ اچھی بنا لیتی ہیں جن میں پاکستانی فلیور آتا ہے؟ خاص طور پہ یہ بھی بات ہے نا، آپ کہیں بھی جا کے جیسے یورپ میں کچھ بھی آپ پاکستانی بریانی بناؤ، اور مسالے بھی چاہے آپ کے ہوں گے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو پاکستان کی یا کراچی کی بریانی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ تو بے شک ہم وہ پانی ہے نا پاکستان کا، وہ تو ہم کبھی بھی نہیں لا سکتے. لیکن میری تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے، جو بھی کھاتے ہیں انہیں میرے سارے کھانے بہت پسند ہیں. حلیم، بریانی، مجھے حلیم خود بہت پسند ہے. تو حلیم کے مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی دال ہے جو نہیں ڈلتی حلیم میں؟ وہ کیا نام ہے، میں دالوں کے نام اتنی نہیں جانتی لیکن میں لے کے ڈال دیتی ہوں. حلیم میں گوشت کا ریشو کتنا ہونا چاہیے؟ ہم تو زیادہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ ہم اگر آدھا کلو ساری دالیں اور بارلی مکس کر کے نا آدھا کلو اگر وہ رکھا ہے نا تو ہم نے بیف جو ہے نا 1 کلو 1.5 کلو ڈالتے ہیں، ہم ایکسٹرا ڈالتے ہیں. ہمیں وہ زیادہ وہ نہیں جو گوشت ایسے اتر ہوتا ہے تو ہمیں وہ. اور جو گیہوں تو اس میں خاص انگریڈینٹ ہے نا. جی ہاں، تو وہاں پہ تو سب چیز مل جاتی ہے. اب تو ظاہر یو کے میں تو ایک منی پاکستان کی صورت حال الحمدللہ سب کچھ مل جاتا ہے یہاں سے. آپ یقین کریں ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہم نے خود پاکستان میں نہ کھائی ہوں گی. بالکل، وہ ظاہر ٹریڈیشنل دیسی ریسٹورنٹس بھی بہت کھل گئے نا، دیسی ریسٹورنٹس. جی بہت زیادہ، لیکن ہم گھر کا پریفر کرتے ہیں زیادہ تر کھانا. اچھا مجھے بتائیں، تو آپ نے ایز اے پروفیشن اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کی، چھوٹا سا کوئی ریسٹورینٹ بنا لیں جہاں پہ دیسی فوڈ، کبھی خیال آیا؟ نہیں آیا، لیکن مجھے میری فرینڈ نے بہت پش اپ کیا ہے کہ آپ کرو کچھ کھانے کے ساتھ، اس لیے کہ آپ بہت کھانا. پھر یہ بیچ میں آ گیا سب کچھ، میں نے کچھ کرنا تھا کھانا کا فوڈ سیلنگ وغیرہ کچھ کرنا تھا، لیکن اب پھر بیچ میں یہ کچھ آ گیا تو پھر. تو آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں وہاں پہ؟ ماشاءاللہ سے میرے 3 بھائی ہیں اور ایک امی ہے یہاں پہ، اور میرے ہسبینڈ اور بچے. اچھا، بچے پڑھ رہے ہیں؟ چھوٹے ہیں ابھی؟ جی چھوٹے ہیں. ہسبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ ہسبینڈ میرے پرائیویٹ کام کرتے ہیں. پاکستان کب آئی تھی لاسٹ ٹائم؟ 2021 میں آئی تھی. میرے ابو جی کو بہت صحت خراب تھی تو ہم اس وقت گئے تھے پاکستان. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے گجرانوالہ. آزاد کشمیر سے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، زبردست. ناردرن آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر کے لوگ ویسے کافی ہیں، میں نے دیکھا ہے. یہ جو پوٹوہار ریجن ہے یہاں کا بھی، آزاد کشمیر وغیرہ بہت زیادہ لوگ باہر گئے ہیں. یہاں یو کے میں تو اتنے زیادہ ہے نا. جب میں پہلی دفعہ آئی تھی میں نے سوچا میں پاکستانی واپس آ گئی ہوں، اتنے زیادہ اپنے وہ پاکستانی ہیں ادھر. بالکل ایسے ہی ادھر آزاد کشمیر وغیرہ کے ہیں. اور اگر یورپ کی ادھر بات کی جائے، اسپین کی، تو یہاں پر آپ کو منڈی بہاؤدین کے لوگ بہت نظر آتے ہیں، جنوبی پنجاب کے. جی ہمارے یہاں گجرات کے بھی بہت ہیں. گجرات کے لوگ بہت زیادہ. خود اپنی بہن فرینڈ جو ہے نا وہ گجرات کی ہے. اچھا مجھے بتائیں، پاکستان کے بارے میں کوئی آپ کو خبر ملتی ہے اگر، تو آپ اس پہ ٹرسٹ، جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اسکرول ڈاؤن کر رہی ہیں، نظر آ گئی کوئی خبر، آپ اس پہ بلیو کر لیتی ہیں یا پھر اس کو کوشش کرتی ہے کہ اس کو کراس چیک کیا جائے، ری چیک کیا جائے کہ بھائی یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں؟ کراس چیک. مجھے یقین نہیں آتا کہ پاکستان میں اتنا کچھ غلط ہو سکتا ہے. پھر وہ ہوتا ہے نا کہ اپنی ہماری وہ ہے نا، خون ہے نا ہمارا، اپنی وہ پہچان ہے ہماری، ہم نے ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو، تو پھر ظاہر ہے ہمیں وہ دکھ تو ہوتا ہے نا. کوئی ایسی بری خبر جب آتی ہے تو پھر ہم کراس چیک ضرور کرتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح ہے. اور جو پاکستانیز کے علاوہ انڈین سے آپ کی بات ہوتی ہوگی، بنگلہ دیشی ہیں، بنگلہ دیشی بھی کافی زیادہ ہیں یو کے میں، اور دیگر ممالک کے لوگ ہیں. جب پاکستان کے بارے میں کبھی ذکر نکلتا ہے، جیسے ہم گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں نا، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کی بات ہو گئی، تو اپنے ملک کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور ان سے کیا سنتی ہیں پاکستان کے بارے میں؟ ہم تو اپنے ملک کی تعریفیں، اچھی چیزیں بیان کرتے ہیں. اور وہ کیا ان کا پرسیپشن کیا ہوتا ہے اس سے پہلے، تعریفوں سے پہلے کیا پرسیپشن ہوتا ہے؟ کہ فورسفلی ہو رہا ہے سارا کچھ، مسلمان نے جو ہے نا زیادتی کر رہے ہیں نان مسلمس پہ، اور یہ چیزیں ان کی ہوتی ہیں، مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، میڈیا جو بھی کہتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا ہمیشہ. بالکل ایسے ہم انہیں بتاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تسیم خان صاحبہ بہت شکریہ، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور اللہ آپ کو اسی طرح سے ہمت دے. اپنی فیملی کے ساتھ آپ ہمیشہ سے ان کی خوشیاں بھی دیکھیں. تو یہ جناب تسلیم خان صاحبہ تھیں، یو کے سے ان کا تعلق تھا، اور یقیناً آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا اس ڈسکشن کو. حلیم بہت اچھا یہ بناتی ہیں لیکن انگریڈینٹس میں کون سی دال نہیں ڈلتی یہ ان کو نہیں پتہ ہے. چلیں جی، ایک بریک ہم لیتے ہیں یہاں پر. بریک کے بعد آئیں گے. جان رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. کچھ اہم اور سیریس ٹاپکس بھی ہیں جن کا ذکر کرنا ہے، لیکن بازاروں کا احوال بتانا ہے.
کہ عید پہ کیا شاپنگز ہو رہی ہیں. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب جیسے جیسے ایک دو دن اور گزرے گا نا تو پھر شاپس بھی خالی ہونا شروع ہو جائیں گی. جو بالکل ایسا مٹیریل جو نہیں بک رہا ہوتا اب وہ ہوگا ڈسپلے پر. اگر لینا ہے لو, نہیں تو آگے بڑھو. یہ والی کہانی ہوگی. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. جہان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی 365 نیوز پر اور پسند بھی کر رہے ہیں. عید قریب آ گئی ہے, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تیاری اپنی بھرپور کرنی ہے, کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کسی بچے سے کہتے کہ بیٹا ایسا کرو چشمہ بعد میں لے دیں کہ تمہیں, نہیں, وہ اس پر راضی نہیں ہے. کسی آپ چھوٹی بچی کو کہہ دیں کہ یہ پرس جو ہے لٹکاتی ہو تم, یہ پچھلی عید پہ جو لیا تھا وہ بھی رکھا ہوا ہے, وہ نہیں, وہ کہتی ہے نہیں مجھے یہ چاہیے. اور لڑکوں کو اگر یقین کریں شلوار قمیص پہ لانگ شوز پہننے ہیں نا, اگر اینکل شوز پہننے ہیں تو پھر پہننے ہیں, کوئی روک نہیں سکتا. اور پوری روتے روتے عید نکل جائے گی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو والدین دیکھ رہے ہیں, جو امی ابو دیکھ رہے ہیں, بچے جائیں ساتھ, ان کو خود ہی چوز کرا دیں. انہیں شلوار قمیص پہ سلیپر پہننا ہے, انہیں بوٹس پہننے ہیں, انہیں جاگرز پہننا ہے, جو پہننا ہے وہ دلا دے. کیونکہ اگر آپ نے اپنی پسند سے لیا, امیوں سے میں مخاطب ہوں, اپنی پسند سے لیا تو پوری عید آپ کی خراب ہو جائے گی, بچے کا موڈ صحیح نہیں ہوگا. تو یہ سوچ لیں آپ. اور مردوں کو میں کیا بتاؤں, جو تھوڑے بہت پیسے بچیں اس میں اگر آپ کچھ لے سکتے ہیں تو لے لیں, ورنہ پرانی عید کا کرتا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں آپ. لیکن بہت سے مرد حضرات ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ سیلونز میں رش ہے جی, اور مرد حضرات کو چھوڑ نہیں رہے. یعنی اپنی خوبصورتی کو لے کے اتنے زیادہ کنسرن ہیں, اتنے سینسیٹیو ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بس عید پہ, یعنی لڑکے یہ سوچ رہے ہیں کہ بس عید کا دن آئے گا اور بس اسی دن ہمارا رشتہ ہو جائے گا, ہمیں لڑکی دیکھے گی اور پسند کر لے گی. تو فیس پہ بھی فیشل وغیرہ بھی ہو رہا ہے جناب, اور اس کے ساتھ ساتھ پیڈیکیور بھی ہو رہا ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ویسے یہ بات کہ کیوں اتنے پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. مونا صدیقی نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں, اور اس وقت آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سیلون میں ہی کھڑی ہیں. اور احسن ارشد نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے, وہ بھی سیلون میں ہے. تو جناب مونا کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مونا السلام علیکم. احسن السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز نہیں آ رہی مونا کچھ ہے. احسن آپ کو آواز آ رہی ہے؟ احسن کو آ رہی ہے. چلے ہم آغاز احسن سے کرتے ہیں. مونا کی ذرا آواز ٹھیک کیجئے. کون سے بھائی کدھر ہیں آپ؟ سیلون میں موجود ہیں, رش آ رہا ہے, لڑکے کیا کروا رہے ہیں, فیشل وغیرہ کرا رہے ہیں, بال کٹوا رہے ہیں, کوئی سٹائل کوئی نیا انٹروڈیوس ہوا ہے, ذرا بتائیے ہمیں. یہ مناظر تو آپ کو اکثر خواتین کے سلونز میں دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن رات بھی کسی سے کم نہیں ہے. وہ بھی سجنے سورے میں کسی سے پیچھے نہیں, اور انہوں نے سیلونز کا رخ کر لیا ہے. یہاں پر مختلف قسم کی وہ اپنے بالوں کو کٹوا رہے ہیں اور فیشل کروا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عید قریب آ گئی ہے, اور عید کے قریب آتی ہے, ایک دو دن رہ جائے تو رش زیادہ ہو جاتا ہے, جس وجہ سے ابھی جو ہے وہ سیلونز پر پہنچ گئے ہیں. ویسے تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ رش افطاری کے بعد ہوتا ہے, کیونکہ افطاری روزہ رکھنے کے بعد, افطاری کرنے کے بعد یہاں پر لوگ سیلون کا رخ کرتے ہیں اور اپنے اپنے بال کٹواتے ہیں, فیشل کرواتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے ابھی سے سیلون پہ رش بڑھ گیا ہے. یہ میرے ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شہری جو ہے اپنے آپ کو سجنے سنوارنے کے لیے سیلون میں موجود ہے. کوئی فیشل, کوئی کٹنگ کروا رہا ہے, اور کوئی اپنے خط کروانے میں مصروف ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی عید پر اچھے دکھے. خواتین اچھا یہ گردن پہ بھی لگ رہا ہے کچھ, یہ گردن تک معاملہ پہنچ چکا ہے. یہ بالکل اس طرح ہی ہے, یہ گردن تک گردن کی صفائی ہو رہی ہے. یہ کریم لگائی جا رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شاپنگ بھی کر لی ہے, لیکن اب جو ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بھی سنوار سکیں. کوئی عید پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا دکھے. سلوز مالک بھی یہاں پر موجود ہے, اور مختلف جو شہری ہیں وہ بھی پہنچے. سلوز مالک سے بھی جانیں گے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے احسن کہ بس یہ عید کا انتظار ہو رہا تھا کہ اگلے سال اب پھر گردن صاف ہوگی ایک سال بعد. اس طرح دیکھ لیں کہ اس طرح بیٹھے ہیں کہ جیسے کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے نہیں آتا کہ وہ تیار کرواتے ہیں. یہ اس طرح بیٹھے ہیں کہ اب ان کا کہنا ہے کہ ابھی سے ہم مجھے بتائیں کہ گردن صاف کرنے کا کیا ریٹ ہے. یہ یہاں پر مختلف ریٹس ہیں, یہاں پر فیشل کروانے کے الگ ریٹس ہیں. اگر آپ نے گردن تک کریم لگوانی ہے اور صاف کرو اس کے الگ ریٹ مقرر کیے گئے ہیں. کتنے پوچھے نا ہیئر کٹ کا کیا ہے بھائی, عید کا ریٹ کیا ہے؟ جو ہیئر کٹ 200-300 میں ہو جاتا ہے نا, عید پہ وہ 700-800 میں.
बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि इधर गर्दन तक रेट कर दिया आपने, क्या लेने आप? वो देखें, गर्दन तो हम फ्री में कर देते हैं। जब ईद पे हमारे पास लोग आते हैं वो खुशी से ईद मनाने के लिए, तो फिर इतना तो हक बनता है कि हम भी उनका कुछ खिदमत कर सकें। तो ये खिदमत है, गर्दन और हैंड वगैरह जो है वो हम वैसे ही कर देंगे। देखिए जी, उन्होंने कह दिया कि गर्दन और हाथ जो है वो हम वैसे फ्री में साफ कर देंगे, कटिंग के शेप। मुझे बताइए कि जो अच्छा, मुझे एक बात है, ये जो मोना आप सुन रही है ना, एंजॉय कर रही है ना आप भी डिस्कशन? जी आप जरा सुनती रहे। अच्छा मुझे बताएं ऐसा, ये जो हाथ के ऊपर हो रहा है ये काम, तो ये हाथ किस हाथ में देना है ईद के दिन जो इसको ऐसा बनाना है? बस ये तो इन भाई से जानते हैं। भाई बताइएगा, मुंह पे भी हाथों पे भी लगा लिया है क्रीम आपने, तो किसने देखना आपको ईद पे? किसी भी नहीं, हमारे बीवी बच्चों ने, हमारे जो अपने बच्चे हैं, जो रिश्तेदार है, और हमें किसी ने देखना क्या है। लेकिन हमारा भी दिल करता है हम भी सजने संवारने के लिए कुछ करें इंशाअल्लाह ताला। देखें जी, उनका कहना है कि हमारा भी दिल करता है, हमारे बच्चों ने हमें देखना होता है, उनकी ख्वाहिश है कि उनके बच्चों को खूबसूरत अंदाज तो इनसे पूछे इनका येलो कुर्ता आ गया, इनसे पूछे येलो कुर्ता आ गया इनका, या शॉकिंग पिंक कुर्ता आ गया इनका? भाईजान को कपड़े ले लिए हैं? जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े वगैरह बच्चों की सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन अभी हम अपनी बारी है, हम खुद करवा रहे हैं अपना आप। बस ये देखें जी, ये ईद के दूसरे भाई से भी जानते हैं। हाँ, पूछे बताइएगा जी सर, क्या तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे? तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की, घर वालों की कर ली है। अब अपने भाई मोना को भी कट करे ना, मोना भी सुन रही है, मोना को भी कट करे। तो बस इसीलिए टाइम निकाल के इमरान भाई के पास तशरीफ़ लेके आए हैं। इमरान भाई माशाल्लाह से बड़े प्रोफेशनल ड्रेसर हैं और काफ़ी अरसे से मैं इनसे कटिंग करवा रहा हूँ और रेट बहुत मुनासिब है। सबसे अच्छी बात जो है कि ख्याल करते हैं बंदों का। अच्छा जी, ये एक तो मसला रेट्स का भी आता है, क्योंकि सलून में अब जल्दी से रेट पूछ लें। हाँ, ऐसा रेट्स पूछ लें। बाल कटवाने के क्या रेट्स हैं, स्टाइलिंग कराने के? कटिंग के हमारे ओनली 300 है और बीएड के हमारे 200 है। सही है। वो यहाँ पे फेशियल करवाना है, उसके कितने पैसे लेते हैं? फेशियल का मुख्तलिफ है, अब 3-4 किस्म के फेशियल हैं, जो सा कोई चूज करेगा। हमारे पास है 1000 से लेके 3000 तक फेशियल। वेरी गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। कटिंग के उन्होंने कहा है कि 300 मुकर्रर किए हैं और जो फेशियल करवाना है वो नहीं, रेट सही है वैसे, रेट सही है, रेट ज्यादा नहीं है, ज्यादा रेट नहीं। ऐसा हमारे साथ ही रहे। अब मोना की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई मोना, क्या हो रहा है जी? मोना डार्लिंग आपको कहती है नादिया, लेकिन आज वो नहीं है, तबीयत उनकी खराब है, तो मैं तो ये जिसारत नहीं कर सकता। सही, कहाँ मौजूद है आप? ज़ुहैब, आज जो है ख़वातीन की बात नहीं होगी, बल्कि आज होगी मर्द हजरात की। वो कहते हैं ना कि सिर्फ ख़वातीन तो ऐसी बदनाम होती हैं कि जनाब ख़वातीन बहुत सजने संवरने में टाइम लेती हैं या खुद का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन जनाब मर्द भी किसी से कम नहीं होते। मैं इस वक्त जिस सैलून में मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन काशिफ अमीर ज़रा दिखाएंगे कि देखिए ज़रा हजरात किस तरीके से अपनी खूबसूरती का ख्याल रख रहे हैं। कोई जो है हेयर मसाज करवा रहा है, कोई फेशियल और ब्लीच करवा रहा है, तो कोई जो है अपना हेयर कट करवा रहा है, हेयर डाई करवा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ मुझे पता है एहसास क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बकरीद से पहले बकरे की सेवा होती है ना, उसको कटना है। अब देखिए, मैं नहीं कह रही ज़ोएब, मैंने कहा है, कह रही ये सब आप। अच्छा मैंने कहा, अच्छा मैंने क्यों कहा है? मैंने इसलिए कहा है कि फिर देखे पैसे तो जेब से इनके निकलने हैं, ईदी भी देनी है इन्होंने और खवातीन के कपड़े भी लेने, तो ये बकरा जो है ना, ये ज़िबा होने से पहले तैयार हो रहा है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लग रही है। लेकिन ज़ोएब, मैं जिस सैलून में मौजूद हूँ, यहाँ पर ईद की मुनासबत से 20 से 30% यहाँ पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जो अनाउंस किए गए हैं। वो कौन कौन से पैकेजेस हैं और कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये हम जानेंगे इस सैलून के जो ओनर हैं जहांगीर साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पैकेजेस जो हमने भी अनाउंस किए हुए हैं वो उसमें कुछ इस तरीके से हैं कि जो मिनिमम पैकेज है दैट इज़ फॉर 1000 रुपीज़, फिर उसके बाद सेकंड पैकेज इज़ फॉर 2000 रुपीज़ एंड द थर्ड पैकेज इज़ फॉर 3000 रुपीज़। तो उसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं, हेयर कट्स होते हैं, फेस पॉलिशिंग्स होती हैं, फेस स्क्रबिंग्स होती हैं, क्लिनजिंग्स होती हैं, हेयर डाइज होती हैं और अल्लाह आपको भला करे शेव होती है और मेक ओवर है, स्टाइलिंग वगैरह, शैम्पूइंग वगैरह सब चीज़ के साथ, मतलब ये करके दे रहे हैं। ये बताएं, खवातीन तो फिर ऐसे ही बदनाम है, ये सब चीज़ें मर्द हजरात भी करवाते हैं। अरे भाई, वो मॉडर्नाइजेशन इतनी हो गई है कि वो मर्दों के साथ औरतें भी, मतलब औरतों के साथ मर्द भी स्टार्ट हो गए इन सब चीज़ों के अंदर, समझे ना।
इस रेस के अंदर कि हम भी देखिए खूबसूरत मोना लगें, कितना जब वक्त लड़की बदल इतनी गया। अच्छी लग रही है तो पहले तो लड़का भी दूल्हा अच्छा बेचारा लगना चाहिए। परेशान होता था, मेहनत उसको ये है। एक तो वैसे उसको सेहरा उसके ऐसे लगा होता था कि दूल्हा हाँ याद है ना आपको सही कि उसको अपना फेस कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। लेकिन अब हम जरा जो यहाँ पर कस्टमर आए हुए उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आपने क्या क्या कुछ करवाया, कितना आपका जेब खर्च हो गई? मैंने इनका 3000 का पैकेज लिया है, जिसमें हेयर कटिंग है, सेटिंग है और फेस क्लींजिंग है और बहुत सारी चीज़ों के नाम भी नहीं पता मुझे, जहांगीर भाई बता नाम भी नहीं पता जाएगा। देखो कटिंग है, देखिए जरा ये सूरत हाल है कि कुछ चीजों के नाम भी नहीं पता। मतलब ये ऐसे कि बस क्या-क्या कर दो, कुछ करवाना है, बस कर जो दो यार, कह मुझे दिया वही। रिन्यू कर दो। बिल्कुल। अब यहाँ देखे ब्लीच हो रही है वो, हाँ। ये देखिए अरे! हाथों पर और फेस पर यानी कि भाई! फुल ब्लीच लगाई हुई। अब इनसे जानते हैं मैंने कि देखिए इन्होंने ऐसा अपनी नहीं बेगम की नहीं तैयारी नहीं के लिए हाँ क्या- यही मैं कितना कह रहा बजट हूँ। रखा? ये हाथ हाँ। किसके हाथ में देना है, एहसन से भी पूछा था मैंने। ये हाथ ईद के दिन किसके हाथ में जाएगा ये जो इतना ये बताइए। सॉफ्ट बन रहा है? ये बताइए ये जो आप अपने हाथ के ऊपर इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ये हाथ ईद के दिन किसके हाथ में देना है? और ये साथ में ये क्योंकि हम लोग बेगम के हाथ में, हम लोग पहले ही मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जब आपको दिया है तो इंसान कोशिश करता है कि उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखे। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जहांगीर भाई के पास कोई तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मुझे आते हुए। ये बताइए कि आपने अपनी तो खूबसूरती का ख्याल रख लिया, खुद के लिए सैलून का कितना बजट रखा था और अपनी बेगम के लिए कितना बजट रखा? बेगम का तो कोई बजट नहीं होता, उन लोगों का तो बजट मतलब वो होता है, मेंशन्ड होता है ना, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। नेट होता है। लेकिन हमारा मेंशन होता है क्योंकि हमें हर चीज़ें देखनी होती है, बिल्कुल सही है। ना। मोना तो भाई हमारा बहुत बजट ये शुक्रिया, होता है कि आपने जहांगीर हमें भाई के हाथ में आज मेंस सैलून में आप गई और आपने बताया कि क्या सूरत हाल है। वैसे तो आप हमेशा मार्केट्स में होती है, ख़वातीन की बात हो रही होती है। बड़ा मज़ा आया बिल्कुल आपसे बात करके। और एहसन अरशद ने हमें लाहौर से बताया, लाहौर के रेट्स जरा मुझे लगे कम थे कराची की निस्बत, और कराची में तो वो कहते पैकेज दे दिया, मुझे खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ब्रेक लेना है। आपने देखा कि तैयारियाँ कैसी कैसी होती हैं और कितने पैसे खर्च होते हैं, जब भी तो फिर कुछ बचता नहीं है हाथ में कि अपने ऊपर भी लगाना है, ख़वातीन के ऊपर भी लगाना है। तो ये तो चलता ही रहता है, ईद की खुशियाँ ऐसे ही हैं और ईदी भी बच्चों को देनी है, तो ये बजट निकाल के रखते हैं हम सब ही। तो एक ब्रेक लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जाने रमज़ान की ट्रांसमिशन जारी है। ज़ोहेब हसन एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। जहां रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, तालीम की जब हम बात करते हैं ना, तो तालीम यानी जिन भी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने तालीम पर फोकस किया है, तालीम पर बजट सबसे ज़्यादा मुख्तस किया है, प्रायोरिटाइज़ किया है तालीम को। क्योंकि देखें ना कि आपके मुल्क की बागदौड़, आपकी ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, इन्होंने संभालनी है। तो इन्हें जब आप तालीम के मौके नहीं देंगे तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मुल्क भी तरक्की करेगा और मुल्क के नौजवान मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो तालीम तरजीहात में होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए वो हम नहीं देख रहे कि तालीम तरजीहात में है। पूरा सिस्टम अगर आप उठा के देखें कि जो पेपर्स किस तरीके से चेक होते हैं, फिर ये जो पूरा एक तरीक़ाकार है जैसे पेपर्स लिए जाते हैं, चीटिंग, कॉपी कल्चर है, मार्क्स किस तरह दिए जाते हैं, इस पर बड़े डाउट्स हैं। और वालिदैन और तलबा हमेशा से शिकायत करते रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके रिजल्ट नहीं आए। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तादाद थी उन स्टूडेंट्स की जो ये कह रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया है लेकिन उसके बावजूद उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये भी शिकायतें मौसूल हुई कि कॉपी कल्चर आम था और बड़ी चीटिंग हो रही थी, बड़ी मज़े से पेपर्स दिए जा रहे थे और उसके बाद फिर रिजल्ट भी वहाँ का अच्छा आया। तो अब ये खैर सिंध बोर्ड ने ये फैसला किया कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्योंकि रिजल्ट ख़राब आया है, परसेंटेज कम आई है। तो इजलास मुनक़िद किया गया, सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में फैसला किया गया कि फिजिक्स और मैथ्स में तलबा को 15 नंबर्स और केमिस्ट्री में तलबा को 20 नंबर्स इजाफी दिए जाएंगे। अब ये इजाफी नंबर्स देने का फैसला किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है और क्या रिजल्ट ऐसा आया था, इस पर हम जानेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद ने हमें ज्वाइन किया है, हीर सोहो ने हमें ज्वाइन किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत है, बहुत शुक्रिया हीर सोहो, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइए कि ये जो फैसला आपने कर लिया, पहले तो बताएं क्यों इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? सॉरी, दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज मैं ये बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फैसला आपने ग्रेस नंबर्स देने का किया है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई आपको?
देखिए यकीनन पार्लियामेंट कमेटी बनी है और उसने तमाम फैक्ट एंड फिगर्स पे पूरी तरह डिटेल से देखा, रिजर्वेशन जो थी, और पेरेंट्स से भी मिले, स्टूडेंट से मिले और फिर एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले। तो यकीनन एक बहुत बड़ा टेंशन था स्टूडेंट्स को कि उनकी रिजल्ट जो है वो रिजल्ट अच्छी नहीं है, कि जब रिजल्ट अच्छी नहीं आती तो आपको किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यकीनन पूरी कमेटी ने फैसला किया कि वो ग्रेस मार्क्स देकर उनकी परसेंटेज को बेहतर करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला के लिए वो पूरी कमेटी ने किया कि यकीनन कमेटी में गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग थे, अपोजिशन की तरफ से भी लोग थे पार्लियामेंट कमेटी में। लेकिन ये साहब ये कोई हल तो ना हुआ ना, ये तो क्विक फिक्स आपने कर दिया कि ठीक है अगर किसी ने पेपर नहीं भी अच्छा किया और वो क्लेम कर रहा है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, उसको भी आप ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो ये जो इससे पहले जो बड़े मामलात हमने देखे कि कॉपीज चेक जिस तरह की जाती हैं, असातिज़ा ने खिलाफ ज़वायद कवायद कॉपीज चेक करवाई, तो ये कैसे की गई, कॉपीज कैसे चेक हुई और क्यों हुई ऐसे? लाइन ड्रॉप हो गई, इस साइबर से लाइन ड्रॉप हो गई, क्योंकि ये बड़े सवालात हैं। हम जो इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, एक तो हमें रिवैम्प करने की ज़रूरत है और निज़ाम तालीम को हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है, मॉडर्न मेथड्स लेके आने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। हमारा निज़ाम तालीम काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है और यही वजह है कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं या अप्लाई करते हैं तो उनको इस तरह के कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ताकि वो ज़रा मॉडर्न मेथड्स भी उनको आ जाएं और वो वक्त के तकाज़ों के साथ साथ या जो रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर सकें। तो क्या ये अच्छा हो कि हम अपने तालीमी निज़ाम को इतना बेहतर बनाएं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मैच कर पाए। ये साहब आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, मुझे बताएं कि इससे पहले जब ये शिकायत हुई और ये भी बताया गया कि जिस तरह कॉपीज चेक की जा रही हैं, कवायद को बाला ताक रख के की जा रही हैं, तो कहाँ कॉपीज चेक हुई और क्यों ऐसा किया गया? देखिए जो चीजें इसमें कमेटी ने रिजर्वेशन दी है, कमेटी ने जो रिजर्वेशन दी है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि टीचर्स जो कापियाँ लेके घर जाके चेक करते हैं उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए, बल्कि उन टीचर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज, जो पेपर चेक करते हैं तो जब आप पूरा बोर्ड चलाते हैं, आपको जब स्टूडेंट फीस देते हैं, पे करते हैं, तो फिर उन टीचर्स को भी मेरा ख्याल में मुआवजा मिलना चाहिए ताकि एक सिस्टम वे में चीजें चलें। ये नहीं है कि आप घर लेके चले जाएं, फिर इस तरह आपकी रिजल्ट, जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो A1 लेके आ जाता है, जो बच्चा पढ़ता उसकी मार्क्स अच्छी नहीं आती। तो जो चीजें इस कमेटी ने नोट करवाई हैं, मैं समझती हूँ कि कमेटी को न सिर्फ यहाँ तक रुकना चाहिए बल्कि कमेटी को कंटिन्यू करना चाहिए, तो ताकि बोर्ड में जो खराबियां, जो खामियां हैं उन पे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मजीद क्या कमेटी ने तवज्जो दिलाई इस पर, मजीद क्या कमेटी ने तवज्जो दिलाई, कुछ ऐसे अहम मामलात? मेरे ख्याल में कमेटी ने टीचर्स के हवाले से जो घर में पेपर चेक करते हैं, फिर मैकेनिज्म जो आपका कंप्यूटराइज जो सिस्टम है मार्क्स चेक करने का, उसमें भी कमी कोताहियां बताई हैं। तो मैं समझती हूँ जो कॉपी कल्चर, चीटिंग की भी बात हुई, क्योंकि बहुत सी जगहों से कंप्लेन। बिल्कुल टीचिंग एक इशू है, फिर मार्किंग भी बहुत बड़ा इशू है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो मेहनत करके आते हैं उनकी मेरिट पे वो मार्क्स नहीं मिलती हैं। फिर सिफारिशी कल्चर है। तो जो कमेटी मैं समझती हूँ कि पहली दफा असेंबली की तरफ से एक पार्लियामेंट कमेटी बनी है, फैक्ट एंड फिगर के साथ वो चीजें लेके चलेंगे। तो बोर्ड में बहुत सारी खामियां हैं, अगर अच्छी चीजें हैं तो जो खामियां हैं उन खामियों को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे की फर्स्ट ईयर 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, ये आपका फ्यूचर बनाता है और बच्चा इसी से बनता है, फिर आगे की इंस्टीट्यूट जाता है। लेकिन अगर इन्हीं 4 सालों में अगर डिपार्टमेंट बोर्ड कम जो है वो सिफारिश पे मार्क्स देगी और घर जाकर पेपर चेक होंगे, तो मैं समझती हूँ कि इन पे फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए। तो ये सब वैसे आप ये समझती नहीं है कि देखें मैथमेटिक्स में तलबा को 15 नंबर्स ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, केमिस्ट्री में तलबा को 20 नंबर्स इजाफी दिए जाएंगे, तो ये जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने मेहनत करके नंबर्स हासिल किए हैं, बगैर किसी मेहनत के उन बच्चों को नंबर्स ये मिल जाएंगे जो डिजर्व भी नहीं करते। तो ये देखिए ये चीज पूरा आपने देखा होगा कि रिजल्ट जो आया था वो तकरीबन मेजॉरिटी रिजल्ट खराब आ गया था। तो जब यकीनन कमेटी ने पेपर्स भी चेक करवाए, पेरेंट्स से भी मुलाकात हुई, स्टूडेंट से मुलाकात हुई, टीचर से मुलाकात, तो ये वो पूरी मेरे ख्याल में पूरे साल का ग्रेस देकर उन्होंने क्या होगा कि आगे फर्दर चीजों को बेहतर करें। जो रिजल्ट आपका पूरे साल का खराब आया उसमें किसी न किसी तक कंपनसेट तो करना था, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जिनकी रिजल्ट कम आई है वो किसी ना मेडिकल में जा सकते हैं, ना प्री इंजीनियर में जा सकते हैं, ना किसी बड़े। और ये पर्चा लीक होने का क्या मामला है? इस पर कितनी आप तवज्जो दे रहे हैं? पर्चा जो लीक हो जाता है,
ये भी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में 2-3 मीटिंगें पहले भी हो चुकी, जब मिनिस्टर मोहम्मद अली मरकानी था, कि हम कोशिश करें कि एक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म बनाएं कि ये जो हमारा ओरल और जो रिटर्न में पेपर होता है उसमें बहुत सारी कॉपी कल्चर भी आता है, फिर आपकी सिफारिशी कल्चर आता है, तो उसको एक मैकेनिज्म के तौर पे वो डिस्कशन में और एक और चीज अब जाहिर है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए देखिए, ये भी देखने में आया है कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं, घोस्ट स्कूल्स हैं, घोस्ट टीचर्स हैं। अब पूरे साल अगर तालीम नहीं दी जा रही बच्चों को, तो फिर वो एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयार होंगे? इस पर सिंध हुकूमत ने फैसला किया है बायोमेट्रिक्स लाने का, तो इस पर कितना तेजी से अमल हो रहा है कि अटेंडेंस मार्क होगी जो टीचर्स आ रहे हैं, कि वाकई वो इस स्कूल जा भी रहे हैं, स्कूल में दरस व तदरीस का अमल जारी भी है या नहीं? यकीनन सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि 60,000 के करीब आईपी के थ्रू आपको टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई और प्रोसेस को बाकायदा किया, फिर आपकी फिंगरप्रिंट्स के थ्रू क्या कुछ चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं, और पे जो घोस्ट टीचर थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनको निकालना, ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरी की तरफ है। और यकीनन, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सब, लेकिन बहुत सारी टीचर्स बेहतरीन टीचर्स हैं जो बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे गवर्नमेंट के स्कूल से भी अच्छे स्टूडेंट निकल के आगे जाते हैं। एक मुझे चीज और बताएं, देखिए ये भी कंप्लेन सामने आई है साहब, एक और कंप्लेन ये सामने आई है, बहुत लोगों ने इस बारे में शिकायत की है कि अर्बन और रूरल का जो मामला है ना, वहां भी रिजल्ट्स बड़ा वाज़े फर्क है। यानी अर्बन के रिजल्ट्स खराब हैं, उनकी परसेंटेज कम है, रूरल एरियाज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वहां तालीम ज्यादा अच्छी दी जा रही है। इसमें मैं कह सकती हूँ कि देखिए, जो अर्बन रूरल का डिफरेंस आ गया है, मेरी पर्सनल देखिए, लोग अर्बन के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट या नहीं आते, लेकिन रूरल के बच्चे वसाइल कम है। वो अब आप देखें, कंपेयर करें सीए के एग्जाम्स को, सीएसएस के एग्जाम को, जो टॉप लेवल के एग्जाम्स हैं, वहाँ पे अर्बन के बच्चे कितने जो है ना एग्जाम्स में बैठते हैं और कितने पास होते हैं, और रूरल के कितने होते हैं। तो यकीनन कंपेयर इसलिए करें कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर पढ़ रहे हैं, ज़्यादा काम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर कहीं पे भी, चाहे वो अर्बन है रूरल है, कहीं पे सिफारिशी कल्चर या मार्क्स पैसे पे देके मार्क्स, वो कहीं पे भी हो रहा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक वजाहत और कर दें, ये जो 15 नंबर्स और ये 20 नंबर्स दिए जाएंगे, तो अगर कोई बच्चा फेल है किसी सब्जेक्ट में और वो 15 नंबर्स लेके पास भी हो जाएगा? यकीनन मेरा ख्याल में अगर वो ग्रेस मार्क्स बच्चों को इसलिए दी गई है, देखिए कोशिश होगी कि फर्स्ट एंड इंटर का बच्चा अगर किसी वजह से फेल हुआ है, अगर उसको ग्रेस मार्क्स, देखिए अब आपको पता है कि इतना मेरिट आ गया है कि 90% वाले बच्चे को भी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं मिल रहा। तो अगर वो बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में कहीं पे उसको एडमिशन मिल रहा है, वो बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तो एक साल अगर बच्चों को ग्रेस मार्क लेके एक इम्प्रूवमेंट की जा रही है, और ये मतलब ये मार्कशीट पे तो मेंशन नहीं होंगे ना, उस तरह लिखे तो नहीं जाएंगे ना अलग से कि ये ग्रेस मार्क्स हैं उसकी वजह से इतना कम्युलेट, ऐसा तो नहीं है ना? या ओवरऑल नहीं, वो जनरली ग्रेस मार्क्स दी जाएगी, वो पूरे ईयर के बच्चों की आ जाएगी ना, मतलब 24 और 25 के साल के बच्चों को टोटल ग्रेस मार्क्स दे, क्योंकि वो इशू पूरे साल के बच्चों का सबका। वैसे ये सब आप नहीं समझते कि 90% रिजल्ट कैसे आ सकता है? मुझे तो इस बात पे अभी तक मैं अनबिलीवेबल सी बात है कि 95% रिजल्ट आ रहा है जी, 99%, 96% आ रहा है, टेस्ट में भी ऐसे ही हो रहा है, ये हो कैसे रहा है? नहीं, ये हो सकता है, बहुत सारे बच्चे जीनियस बच्चे हैं, रिजल्ट 99% भी आता है, ऐसा नहीं है कम होता है ना, नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन जहाँ पे खराबी के साथ वो बच्चा जो है 40 मार्क्स नहीं ले सकता, लेकिन वो सिफारिश से, पैसों से या कुछ और करके 90 ले, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और रिजल्ट को जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि एक बच्चा जो है ना पूरा साल नहीं आता, उसका ना उसकी अटेंडेंस है, ना उसकी कहीं पे पासिंग मार्क्स, कहीं चीजें नजर नहीं आ रही पेपर में, लेकिन वो एग्जाम में 95 मार्क्स ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ वो टीचर्स का भी काम है कि टीचर भी एक और चीज मुझे बता दें, इससे कैसे आ गया, इससे रिलेटेड है, स्कॉलरशिप्स का भी सिंध हुकूमत ने एक बड़ा जबरदस्त से कदम उठाया है कि बच्चों को दी जाएंगी, जो पब्लिक सेक्टर के यानी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, गूगल स्कॉलरशिप्स, इस पर भी बताएं थोड़ी सी। जी बिल्कुल, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जब गए थे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीएम साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सिंध के बच्चों को, अभी भी मेरे ख्याल में सीएम ने जब हमें साल की पूरी कारकर्दगी परफॉर्मेंस दी थी तो उसमें बताया था कि एक बच्ची कराची की है, एक थरपारकर की तरह बच्चों को बाकायदा लिया था कि बच्चे जो है अब स्कॉलरशिप पे जो है वो हम भेजेंगे। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट कोशिश करी, कल परसों फिर एक नया गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने कहा कि हम 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे कि वो बच्चे पढ़ने जाएं।
तो सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनिशिएटिव ले रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि वो पढ़ाई आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप के तौर पर लेके जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड। बहुत शुक्रिया ईसो साहब, आपने वक्त दिया हमें और ये तालीमी निज़ाम से मुतालिक बताया। तो ये जनाब सिंध हुकूमत की तरजीहात तो हमें नज़र आ रही हैं कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की वो कोशिशें कर रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दी जा रही हैं, बाइख्तियार बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को जॉब्स भी मिलें, फिर जॉब्स मिलने के बाद जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उन्हें लोन्स भी, सॉफ्ट लोन्स दिए जाएँ ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, फिर उनको ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाएँ जिसको करने के बाद इंटरनेशनली वो ज़ाहिर मार्केट में उनको जॉब्स भी मिल सकें। तो ये इनिशिएटिव कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और प्रायोरिटी बेसिस पे कितना पहली तरजीहात में से शामिल है तालीम, ये ज़ाहिर आने वाला वक्त भी बताएगा, उस पर हम नज़र भी रखेंगे और जो तारीफ़ के काबिल इक़दामात होंगे उसकी ज़रूर हम तारीफ़ भी करेंगे, जहाँ तनकीद बनती होगी वहाँ तनकीद भी हम करेंगे। तो जनाब एक हमने ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद खाना फरहंग ईरान से बहुत ही काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल एहतराम गेस्ट हमारे साथ होंगे। पाक ईरान दोस्ती की बात होगी और ये जो हार्मनी है इसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जाए, मुख्तलिफ सतहों पर जब हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाएंगे, कल्चर हार्मनी को बढ़ाएंगे, लोगों की एक दूसरे से बातचीत होगी, बिजनेस टाइज हमारे बढ़ेंगे, इसी तरीके से पाक ईरान दोस्ती भी फ्लरिश करेगी और मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम होती जाएगी। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ ये काबिल एहतराम जो गेस्ट हैं इनकी मुलाकात आपसे हम कराएंगे एक ब्रेक के बाद, जहान रमज़ान में, वक्फे के बाद। जहान रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम ये कहते हैं ना कि कोई भी मुआशरा अगर तरक्की करना चाहता है या किसी मुआशरे में आप टॉलरेंस अगर होती है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। वो टॉलरेंस इसलिए होती है कि वहाँ पर उस मुआशरे के अंदर कल्चर हार्मनी होती है, इंटरफेथ हार्मनी होती है, रिलीजियस हार्मनी होती है, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता है, एक दूसरे को बर्दाश्त का सबक दिया जाता है। आप अगर नज़रियात के तौर पर देखा जाए, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब को लोग फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले मेजॉरिटी में पाकिस्तान में है, लेकिन क्रिश्चियंस भी यहाँ पर रह रहे हैं, हिंदू भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब ऐसे में जब ये मल्टी कल्चर और मल्टी रिलीजियस एक हमारी सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी को कैसे जोड़ के रखा जाए, यकजा कैसे किया जाए और तमाम मज़ाहिब के, तमाम कल्चर्स के जो नॉर्म्स हैं, बुनियादी तौर पर तो एक ही तरह के नॉर्म्स हैं ना, इंसानियत का प्रचार हर मज़हब करता है। हर कल्चर में आप देखें कि ये जो उनकी कुतुब हैं उसमें इंसानियत का प्रचार सबसे पहले किया गया। जब आप इंसानियत की बात करते हैं तो आप देखें कि मज़हब इस्लाम में भी हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि एक इंसानियत का, बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसा है कि जैसे पूरी इंसानियत को आपने कत्ल कर दिया। तो ये जब हम आहंगी आप लाने की कोशिश करते हैं, ये जब कोशिश करते हैं तो इसी के ज़रिए आप अपने मुआशरे को एक बेहतरीन टॉलरेंस से भरपूर मुआशरा, और इसमें होता यह है कि मुख्तलिफ जो आपके नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे आपकी जब हार्मनी होती है, मुलाकात होती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ सतह पर टाइज होते हैं, एक दूसरे को एक के कल्चर को आप जानते हैं, उठने बैठने की क्या तमीज़ है दूसरे कल्चर में, खाने पीने की क्या तमीज़ है। तो इसी तरह प्यार और मोहब्बत, अखुवत, एहतराम, यकजहती का जज्बा फ़रोग़ पाता है। तो इसी मकसद के लिए हमने भी अपने इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम गेस्ट, खाना फरहंग एक कदीम कल्चर का एक बड़ा मरकज़ है कराची में, और वहाँ पर अक्सर इस तरह की कोशिशें की जाती हैं कि हम किस तरीके से एक मुआशरे को टॉलरेंस से भरपूर मुआशरा बना सकें, कल्चर हम आहंगी पैदा कर सकें। तो इस सिलसिले में जनाब खाना फरहंग में एक हफ्ते में बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। ईरान से भी बहुत से नात ख़ान आ रहे हैं, हमदे बारी ताला होंगी, उस तरह उसके कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। फिर इसमें जनाब इंटर रिलीजियस हार्मनी की बात की जाएगी, स्पोर्ट्स की बात की जाएगी, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक बड़ा ज़रिया है ना एक दूसरे को करीब लाने का। फिर जनाब सर्विसेज सेक्टर में क्या एक दूसरे से मिलके हम लोग
ایسے پروگرامز لا سکتے ہیں, پالیسیز لا سکتے ہیں, پروجیکٹ لا سکتے ہیں. یوتھ کے بارے میں بات ہوگی اور جناب ویمن رائٹس کی, خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں بات ہوگی. تو پاک ایران دوستی کو کیسے ہم مزید مستحکم اور مضبوط کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں, تو اس سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے یہ ایکٹیویٹیز. تو جناب ہمیں خانہ فرہنگ سے جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر طالبی صاحب نے, جو کہ کلچر سینٹر آف اسلامک ریپبلک آف ایران ہیں, اور ان کے جناب فارسی میں, پرشین میں ظاہر ہے وہ کمفرٹیبل بھی ہیں اور بات کریں گے, اور بڑی زبردست پیاری خوبصورت زبان ہے. تو اردو میں انٹرپریٹ کریں گے فراز اعجاز, جو کہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں خانہ فرہنگ کے. ڈاکٹر طالبی, تھینکس فار کم, بہت شکریہ, وقت دیا ہمیں عزت بخشی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم کچھ پاک ایران دوستی کے باره میں بات کر سکیں اور یہ اس طرح کی کلچر ایکٹیویٹیز کی بات کر سکیں. خیلی ممنون هستیم که اینجا تشریف آوردین, افتخار به ما دادین و باعث شدیم که در مورد پاک و ایران صحبت ها در این برنامه انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. ما کسب افتخار میکنیم که خدمت هنرمندان زبردستی مثل شما و همکاران محترمتون میرسیم و پاکستان کشور دوم ماست. افتخار میکنیم که در پاکستان به انجام وظایف دیپلماتیک مشغولیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کا, اس چینل کے ہیڈ کا شکریہ جنہوں نے یہاں پر دعوت دی, اور باعث افتخار ہے ہمارے لیے بھی کہ یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں. پاکستان دراصل جو ہے وہ ہمارا دوسرا ملک ہے, اور یہاں پر آنا, یہاں پر خدمات کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم تو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے گیسٹ کو جو بھی ایران سے آتے ہیں, اور ایک خاص دلی رشتہ ہمارا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو خانہ فرہنگ میں ایک ہفتے کے دوران کیا کچھ ہونے جا رہا ہے پاک ایران دوستی کو لے کر, کلچر هارمونی, انٹر ریلیجیس هارمونی, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات. در مورد این هفته برنامه‌های شما چی هستن در مورد مثلا روابط‌های بین المذاهب که انجام میشن, برنامه‌های قرآنی رو مطرح بفرمایید. بله, ما خانه فرهنگ در واقع یک مرکز فرهنگی و کالچر هست دیگه, یعنی هم قرآن هست, هم دانشگاه هست, هم یونیورسیتی, دانشگاه, فرهنگ, ادب, همه چی تو خانه فرهنگ است. مونده در ماه مبارک رمضان چون فضای قرآنی, ماه نزول قرآنه, رنگ و بوی فعالیت‌های خانه فرهنگ رنگ و بوی قرآنی میگیره. یکی از اون فعالیت‌ها دعوت از گروه‌های تواشی و قاریان قرآن, حافظان قرآن هست که میان و انجام وظیفه میکنن که من توضیح خواهم داد. بالکل, خانہ فرہنگ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ ایک قدیم سے پر ایران کی جانب سے, اور یہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں, مثلا علمی لحاظ سے, یونیورسٹیز کے لحاظ سے, اور بہت ساری اس کے علاوہ. لیکن ماہ رمضان میں بالخصوص, کیونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے, تو اس سلسلے میں ہم وہاں سے قاریان عظام کو دعوت دیتے ہیں. وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ قرآن کی ترویج کے لیے یہاں پر خدمات پیش کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور سوال یہ کہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کو جوڑنے میں اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں کتنی ضروری ہیں؟ اینکه یه سوال دیگه که این چیزها چقدر لازم داریم که هر دو تا کشور با هم یه ارتباط خوبی پیدا کنن. خیلی سوال خوبی کردید. ببینید, قرآن کتاب مشترک همه مذاهب اسلامیه, یعنی شیعه اثناعشری, شیعه آقاخانی, بریلوی, دیوبندی, اهل حدیث, هر کسی قرآن رو قبول داره دیگه, اختلافی نیست. اتفاقا ما توی ایران قرآن چاپ عربی سعودیه میخونیم به رسم الخط عثمان طه, یعنی ما خودمون خونه ما قرآنی هست که سعودی عربیه چاپ کرده, یعنی قرآن هم قرآن یک قرآنه. وقتی ما همچین کتابی داریم که هممون رو قبول داریم, چرا با این اتحاد نکنیم؟ چرا بر اختلافات بدمیم؟ و ما جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی قرآنی داره, یعنی میگه آقا قرآن واحد, خدای واحد, قبله واحد, پیغمبر واحد, بیاییم بر محور قرآن متحد بشیم و در برابر دشمنان اسلام بایستیم. این دیپلماسی قرآنی جمهوری اسلامیه. بالکل بہترین آپ نے سوال کیا. فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک میوچول پوائنٹ ہے سارے مسلمانوں کا, حتیٰ وہ شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کسی بھی مکتب سے اس کا تعلق ہو,
لیکن کیونکہ قرآن ہمارا ایک ہے, خدا ہمارا ایک ہے, رسول ہمارے ایک ہیں, تو یہ جو مرکز ہے وہ وحدت کا مرکز ہے قرآن, اور اس کے گرد ہی جو ہے وہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. مثلا ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن سعودی عرب سے ہی آیا ہوتا ہے, اور عثمان طہا کے خط میں, رسم الخط میں ہی لکھا ہوتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. ہمارے گھروں میں وہی قرآن پڑھا جاتا ہے جو سب پڑھتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک منبع ہے وحدت کا. بالکل. اچھا, جب ہم یعنی ٹالرنس کی بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں اگر ایک ٹالرنٹ معاشرہ ہے تو ظاہر اس میں مسائل نہیں ہوں گے, لوگ مل کے رہیں گے, پیار محبت ہوگا, تو اس میں ایک بڑا کردار آرٹ اینڈ کلچر کا بھی ہے اور سنیما کا بھی ایک کردار ہے نا. سنیما بھی آپ کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے, اور ایرانی سنیما کی کیا بات کی جائے, مطلب جتنی تعریف کی جائے کم ہے. انٹرنیشنلی اکلیمڈ سینما ہے, اور جتنی تو اس بارے میں تھوڑی سی بات کیجیے. یعنی کہ سینماهای ایران که خیلی معروفه و همه کشور سینماهای ایران رو میشناسن و قبول دارن. این سینماها چجوری ارتباط بین دو کشور میتونن برقرار کنن یا آقای ظاهر؟ ما اولین بار در دوره مسئولیت بنده اولین بار یک فیلم ایرانی آوردیم و در سینماهای 10 شهر پاکستان همزمان در 14 تا سالن در اوشن مال کراچی اکران شد, در آغوش درخت. بعد این یکی از کارهای ما بود که ما خیلی تلاش کردیم و ما دنبال این هستیم که فیلم‌های پاکستانی رو ببریم در سینماهای ایران پخش کنیم. خیلی هم داریم تلاش می‌کنیم. انشالله که شما هم دعا کنید. یکی از مهمترین کارهایی که من دارم پیگیری می‌کنم ارتباط سینماگران هست. ما یکی از هنرمندان پاکستانی رو 1 ماه قبل فرستادیم ایران. البته با 7 نفر بودن. یکیشون عمران عباس بود, هنرمند آرتیست پاکستانی, و قرار شد که در بزرگترین پروژه سینمایی ایران سریال که به نام سلمان فارسی هست, الان داره تولید میشه, قرار شد یه نقش خیلی خوب اولین بار به یک سینماگر پاکستانی به نام عمران عباس بدن. ما خیلی تلاش میکنیم تو این زمینه, کمکاری شده. شما هم به ما کمک کنید, هنرمندا کمک کنن. ما باید وظیفه داریم ارتباط سینماگران, ارتباط هنرمندان رو با هم برقرار کنیم. بالکل, بہت اچھا اور وائٹل رول ہوتا ہے سینما کا دو ملکوں کو آپس میں قریب لانے کا. جب آغا یہاں پر تشریف لائے تو تب سے لے کر آغا اس کوشش میں تھے کہ سینما کے لحاظ سے جو ہے وہ مزید ڈیولپمنٹ یہاں پر ہو. تو ایک ایرانی فلم یہاں پر لگی پورے پاکستان کے تقریباً 10 شہروں میں اور 14 سینماز پر. کراچی میں اوشن مال میں لگی, اور انڈر دا ولو ٹری, در آغوش درخت. تو اس لحاظ سے وہ فلم لگی, اور یہی کوشش رہتی ہے کہ سینما کے لحاظ سے جتنی بھی خدمات ہو سکیں اور جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کولیبریٹیولی کام کریں. پچھلے منتھ جو ہے ہم نے تقریباً 7 بندوں کو, 7 آرٹسٹ کو یہاں پاکستان سے ایران بھیجا اسی لحاظ سے کہ وہ وہاں پر ایک کولیبریٹیو کام شروع کریں. اس میں ایک بہت پاکستان کے محبوب اور معروف آرٹسٹ ہیں اور بہت اچھی فگر ہیں یہاں کی, عمران عباس صاحب. ان کو وہاں پر میں بھی تھا ان کے ساتھ. اچھا. تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ ایک ایران کا بہت بہترین سیریل بننے جا رہا ہے, ایک ہسٹریکل, اس میں ایک اچھا رول دینے کی ان کو وہاں پہ بات ہوئی. اچھا, ایسے انیشیٹو جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. ہماری یہی کوشش رہتی ہے, اور آگا کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ اگر پاکستان کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے ہماری اس کام میں مدد ہو سکے. بالکل ہم ساتھ ہیں, جب ہمیں کہیں گے ہم بالکل ساتھ ہیں. پلیٹ فارم هستیم و پلتفرم ما برای شما حاضر هست. اچھا مجھے بتائیں, آغا صاحب سے یہ پوچھیں کہ ایک تو ہم نے ظاہر اس کی بات کر لی آرٹ اینڈ کلچر کی, تعلیم کے شعبے میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ایرانی اسٹوڈنٹس کا پاکستان آنا, پاکستان سے اسٹوڈنٹس کا ایران جانا, پھر اسکل ڈیولپمنٹ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور اکنامک ٹائز کی بھی ہم بات کریں گے. تو آغا صاحب اس پر کیا کہتے ہیں این شعبوں میں؟ یعنی که در مورد تعلیم و تحصیل چه نقشی داره ایران یا پاکستان بین دو کشور؟ بله, یکی از وظایف خانه‌های فرهنگ از اون خانه فرهنگ کراچی اینه که ارتباط بین استودنت یعنی دانش برقرار کنه. من به شما عرض بکنم که ما در سال گذشته حدود 45 نفر از دانشجویان نخبه پاکستانی رو
بورسیه کردیم و از اون تعداد الان 25 نفر مشغول شدن که 6 تاشون MBBS هستن، مشغولن، بهترین دانشگاه ایران. از ایران هم دانشجویان میان دانشگاه کراچی یونیورسیتی در رشته داروسازی الان حدود 15 نفر مشغولن و دانشگاه اقرا هم یک سری رشته هاشو به اصطلاح ایران قبول کرده. منتها ما تلاش میکنیم که دانشگاه علوم پزشکی داو، دانشگاه کراچی رشته‌های بیشتری رو فراهم کنیم که ایرانی‌ها بیان و از این ورم ما از پاکستانی‌ها توی ایران زیاد دانشجو داریم، در دانشگاه شیراز، همدان، کیش، تهران، جای مختلف. در این زمینه هم یکی از وظایف ماست و ما داریم انجام میدیم اینو. بالکل یونیورسٹیز کا اور اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ دو ملکوں کو آپس میں ملانے کا ایک وائٹل رول رہا ہے اور ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اس سلسلے میں جتنی بھی ہماری طرف سے اسٹوڈنٹ ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. جسے پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ تقریباً 45 اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا اسکالرشپ دینے کے لیے ایران میں، اور جن میں سے ہم نے 25 اسٹوڈنٹ کو منتخب کر کے وہاں بھیجا اور ابھی وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، جن میں سے 6 اسٹوڈنٹ تقریباً MBBS کر رہے ہیں اور باقی مختلف ڈپارٹمنٹ. ہماری دعا یہی ہے کہ پاک ایران دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہوتی جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر طالبی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی آمد کا، اور فراز آپ نے ان کے تاثرات، اتنے محبت بھرے تاثرات پاکستان کے لیے ہم سے شیئر کیے. بہت شکریہ آپ کا. تو جناب یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران کی دوستی کتنی زبردست ہے، کتنی مضبوط ہے، کتنی مستحکم ہے. اچھا جی، دیکھیں کچھ فیکٹس بھی اہم ہوتے ہیں بتانا آپ کو، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. 27 رمضان المبارک شب قدر میں دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی. یہ فیکٹ ہے. دنیا میں واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی. دو قومی نظریہ یہ بذات خود قیام پاکستان کے مقاصد کو واضح کر دیتا ہے. تو بہت سے ایسے فیکٹس ہیں، بہت ہی ایسی زبردست چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتے رہیں گے، اور ان دنوں کی مناسبت سے تو یہی ہے کہ اپنی عبادات میں زیادہ مصروف ہو جائیے، مشغول ہو جائیے، اللہ سے اپنے رابطے کو مزید مضبوط کیجئے. شو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. زوہیب حسن کو جہان رمضان سے اجازت دیجئے، لیکن ایک بریک کے بعد جالے اور منچا آپ کو جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے 365 نیوز.